السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان آرجے عمر خالد۔ آج کی اس لائیو بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارا پروگرام آر جے عرفان اشرف یوٹیوب چینل سے لائیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج کی جانب اکاؤنٹ سے اس پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کو پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ عرفان بھائی، آج کا ہمارا پروگرام جس طرح سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم جو سیلیبریٹیز ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں اور جو ہمارے ویورز کے کویسچنس ہیں یا ان کی جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ اسی طرح سے آج ایک ہر دل عزیز شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایڈن ہومز ایجوکیشن سسٹم کو وہ رن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وسیع تجربہ ہے اسٹوڈنٹ کونسلنگ کے حوالے سے، اور آج اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میری مراد محمود ریاض چودھری صاحب سے ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ہمیں وقت دینے کا۔ جی ویلکم جناب، آپ کا شکریہ، بلکہ عرفان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے دعوت دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ محمود بھائی کا عمر میں تعارف آپ نے بہت مختصر بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، اور اگر یہ چونکہ بھائی ہیں اور پھر تھوڑا سا کئی دفعہ جب منہ پہ بات کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ میرے ایک دوست ہیں اور وہ سید واجد علی شاہ، بڑے ہی پیارے ہمارے دوست ہیں۔ ان کے ساتھ چونکہ وہ میرے بچپن کے کلاس فیلو، انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک دوست سے، ایجوکیشن کے متعلق ان کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں۔ ان دنوں میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، کچھ سکول بنانے کے اوپر، کچھ کالج بنانے کے اوپر ہم سوچ رہے تھے۔ تو ماڈل سیٹلائٹ ٹاؤن میں سید واجد علی شاہ کے ساتھ میں محمود بھائی کے پاس پہنچا، تو محمود بھائی نے مجھے بڑا پرتپاک طریقے سے ویلکم کیا، اور وہاں پر جو ان کا پورا ایک نظام تھا، اس نظام کے بارے میں انہی سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ بتائیں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھے واپسی پر ایک کتاب گفٹ کی، اور کتاب اردو میں تھی اور اس کا نام تھا قرآنی معجزات۔ اور قرآنی معجزات بیسیکلی ایک ترجمہ تھا پروفیسر احمد دیدات، ایک بہت بڑا اسکالر اور بہت بڑا نام اسلامک ہسٹری کا، جنہوں نے ریسرچ کی دنیا میں قرآن مجید پر ریسرچ میں، اور اس میں خاص طور پر اسٹڈی آف 19، ایک بہت کمال سورہ مدثر کی آیت کے اوپر ایک پورا تھیسس ڈیولپ کر کے، اور 19 کے زاویے پر پورے قرآن مجید کو پرکھا گیا۔ زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے۔ اور اس کتاب کا ترجمہ محمود ریاض چودھری صاحب کے والد محترم پروفیسر احمد حسین صاحب نے کیا۔ انہوں نے مجھے کتاب دی، وہ کتاب میں نے الحمدللہ پڑھی، میرے والد صاحب نے پڑھی، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے وہ کتاب پڑھائی۔ اور جتنی دفعہ میں محمود بھائی کے پاس پہنچا، وہ کتاب کی دوبارہ ڈیمانڈ کی، کیونکہ جس کے پاس میں وہ کتاب لے کر جاتا یا جس کو سناتا، وہ کتاب کا تقاضا کرتے۔ تو اس طرح میرا پہلا تعارف محمود کے ساتھ یہ بنا، اور پھر ایک کالج میں ہم نے دونوں نے اکٹھے پڑھایا، کیونکہ محمود وہاں پہ مینجمنٹ پڑھایا کرتے تھے، اور میں شاید وہاں پر اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا کوئی سبجیکٹ پڑھایا کرتا تھا۔ تو یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ تو محمود ریاض چودھری صاحب، ویلکم لائیو بیٹھک میں۔ محمد عرفان اشرف اور عمر خالد آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ محمود بھائی قبول کیجئے گا۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ جی، آپ نے یاد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ گوہر بھائی جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی، وہ بڑے انٹلیکچوئل بندے ہیں اور بڑے سوشل بھی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے کام کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ اور عمر بھائی سے جی تو بہت میرا شکریہ سوشل میڈیا کے اوپر تعارف ہے، آج فیس ٹو فیس ہو رہا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ کامیاب اور خوبصورت لوگوں سے آپ کا ملنا ایک خوبصورت مستقبل کی نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ جب آپ اسی طرح کے دوستوں سے آپ کی وابستگی رہتی ہے اور اس کے ساتھ آگے آپ کے لنکس بڑھتے ہیں، اور آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ اسی طرح
गुलदस्ते की मानंद खूबसूरत फूलों के साथ सजता चला जाता है और आपकी जिंदगी गुलजार बनती चली जाती है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो, आप हमें लाइव चैट में अपना कमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर वो तमाम सवालात हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर, प्रोग्राम का आगाज मैं करना चाहूंगा आपकी, चूंकि एक लंबा सफर है। आपने बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं। पहले उस सफर के बारे में बताइए, उसके बाद हम आपसे अपने सवालात का आगाज करेंगे। उमर भाई, ये बात है सन 2000 की, जब मैंने ईडन होम स्कूल सिस्टम एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की गुजरांवाला में बुनियाद रखी। और यहाँ पर हमने एक सीन देखा गुजरांवाला के अंदर कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये है कि उनके पास टाइम था ही नहीं, ठीक है। और जो दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके पास 24 घंटे बच्चों के लिए टाइम है, उनके पास भी टाइम नहीं था, ठीक है। यानी कि वो डेवलपमेंट जो करनी है बच्चों की, जिन खतूत के ऊपर उनकी नशोनुमा करनी है, वो इल्म नहीं रखते थे। और मेरा क्वेश्चन कई माओ से हुआ कि जी आप अपने बच्चे को कितना टाइम देती हैं? कभी सारा दिन मेरे कोल ही होता है। मैंने उनसे पूछना कि सारा दिन तो वो आपके पास होता है, लेकिन वो क्वालिटी टाइम, वो 5 मिनट, वो 10 मिनट जिसमें आप उसके साथ बात करती हैं, उसको जानने की कोशिश करती हैं, उसकी तरबियत के लिए कुछ एफर्ट कर रही होती हैं, तो वो जवाब आता था कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने ये चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने कोशिश की कि 1 साल, 2 साल और 3 साल तक के बच्चों को लें, और साथ में उनकी माओ को भी हम एडमिशन देना चाह रहे थे। लेकिन वो एक एनवायरनमेंट ना बन सका, माएँ तो ना आई, अलबत्ता बच्चे आना शुरू हो गए। और इन इतने छोटे बच्चों को डेफिनेटली हमने पढ़ाना नहीं था, ठीक है। क्योंकि पढ़ने की उम्र जो है वो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे बरतानिया ने हुकूमत की, वहां पे 5 साल स्कूल गोइंग एज होती थी। और 5 साल यानी कि कच्ची क्लास या नर्सरी क्लास आप उसको कह सकते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये कुछ 7 साल उम्र है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो स्कूल गोइंग एज जो है वो 6 ईयर्स थी। तो 5 साल से छोटे बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते। लेकिन मैंने वर्ल्ड बुकिंग कॉर्पोरेशन की एक रिसर्च पढ़ी, जहां से मैंने इस काम का स्टार्ट किया। वो रिसर्च ये थी कि बच्चे के ज्यादातर जहनी और जज्बाती रवैये पहले 2 साल में तश्कील पा जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि जैसे हम बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो उसकी हम बुनियादें खोद देते हैं और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग ऊपर जाती है। इसी तरीके से बच्चे के जो जहनी और जज्बाती रवैये हैं वो पहले 2 साल में तश्कील पाते हैं और उसके ऊपर उसकी सारी की सारी जो शख्सियत साजी हो रही होती है। और इस रिसर्च में कहा गया कि बच्चे की 50% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो पहले 4 सालों में होती है और 18 साल पे जाके बच्चा जहनी तौर पे बालग हो जाता है। अब 18 साल पे हम बच्चे को आईडी कार्ड बना के देते हैं, उसको वोट का हक देते हैं, उसकी अदालत में गवाही मानी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जाता है। ये सारी चीजें इस बात की अक्कासी करती हैं कि बच्चा अब जहनी तौर पे 100% बालग हो गया। लेकिन रिसर्च की हैरानकुन पहलू ये है कि पहले 4 साल जो हैं वो 50% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। लेकिन इससे अगली एक रिसर्च उसके साथ ही दी हुई थी वर्ल्ड बुक के अंदर, वो थी कि फिजिकल ग्रोथ ऑफ द ब्रेन के ऊपर। फिजिकल जो ग्रोथ है वो तो हमारे सारे एमबीबीएस के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस में जब जाते हैं डॉक्टर सारे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग का साइज 1/4 होता है और 1.5 साल की उम्र में ये हो जाता है 50% और 2 साल की उम्र में ये 70% हो जाता है और 6 इयर्स पे 9/10 इसकी फिजिकल ग्रोथ हो जाती है। फिर इनके अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनने और दूसरी चीजें होनी होती हैं और बच्चा सीखता चला जाता है। लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर ये पहले 4 साल ही बच्चे को इग्नोर कर दिया जाता है और 4 सालों के अंदर उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है और वो जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं अगर उनकी अच्छे तरीके से नशोनुमा ना की जाए तो वो प्रॉब्लम आता है। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से बढ़ते हुए जिस्म को खुराक की जरूरत होती है, इसी तरीके से बढ़ते हुए दिमाग को मालूमात की जरूरत होती है। और अगर उसको पॉजिटिव मालूमात ना दी जाए तो डेफिनेटली वो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का असूल है पूरी कायनात के अंदर कि पॉजिटिविटी के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। जो साइंस के तालिब इल्म है, हमने भी थोड़ा सा पढ़ा साइंस को, तो ये है कि हम फिजिक्स के अंदर हीट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम रोशनी का चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों को। तो रोशनी असल चीज है जिसे नूर कहा गया, और जब हम अंधेरे की बात करें तो वो रोशनी की एब्सेंस है। जब रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा होगा, ठीक है, गर्मी नहीं होगी तो सर्दी होगी। तो
روشنی کے لیے جلنا ہے, چاہے وہ سورج جلے, چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو, کوئی راہبر ہو, کوئی ولی اللہ ہو, کوئی ٹیچر ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جلنا ہے, تو پھر پازیٹیوٹی آنی ہے. تو پازیٹیوٹی کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی آتی چلی جائے گی. آپ عام زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ گھر کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں روز کوشش کرنی پڑتی ہے, اپنے جسم کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں روز منہ دھونا پڑتا ہے, روز نہانا پڑتا ہے. تو یہ پازیٹیوٹی کے لیے ایفرٹ ہے, اور اگر ایفرٹ نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی آئے گی. تو دماغ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس بڑی پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے, بچوں کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے ہے. اور انفارچونیٹلی انہی 4 سالوں کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایڈن ہوم کی بنیاد اس بات کے اوپر آئی کہ بچوں کی ہم نے ہولسم پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے. تو یہ میں صرف ایڈن ہوم کی بات نہیں کر رہا, ابھی پیرنٹس کو جنرل نالج کے طور پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے کی جو گرومنگ کرنی ہے اس کے مختلف کورس ہیں. یہ کورس تو آج کل 12-15 تک چلے گئے ہیں, لیکن 5-6 کورس جو ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. پہلا کورس جس کے اوپر پیرنٹس اکثر توجہ بھی دیتے ہیں وہ ہے ان کا پی کیو, فزیکل کوشنٹ کا. فزیکل کوشن یعنی کہ جسم اس کے لیے ان کی ڈیفینیٹلی خوراک اچھی ہونی چاہیے, بچے کی نیند پراپر ہونی چاہیے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ اس کا جسم ٹھیک رہے. دوسرا کورس جس کے اوپر بہت کم کام کیا جاتا ہے پہلے 4 سالوں میں وہ ہے آئی کیو, انٹلیکچوئل کوشنٹ آپ کہہ لیں, یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کہہ لیں اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو تیسرا کور ہے وہ ہے ای کیو کا, ایموشنل کوشنٹ. ٹھیک ہے, اب جو جذباتیت ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جذباتی طور پہ ہماری قوم جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے. سٹیبلٹی سے مراد ہم 2 لیتے ہیں. میں بچوں کو جب ڈیفینیشن کراتا ہوں سٹیبلٹی کی, ایموشنل سٹیبلٹی کی, تو میں 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بلڈنگ جو ہے, جو اسکول کی بلڈنگ ہے, اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر سال ہم نا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, تو وہ سرٹیفکیٹ پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ دس بلڈنگ از سٹیبل, یعنی کہ یہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ریسٹ کے اندر بلڈنگ ہے. اب ایک سٹیبل اور ہے, وہ ہے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن. جب آپ دل وارڈ میں جاتے ہیں یا آئی سی یو کے اندر جاتے ہیں اور کسی پیشنٹ کی حالت خراب ہوتی ہے وہاں پر, تو ڈاکٹر لواحقین سے کہتا ہے جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ہم دوائی دیتے ہیں, اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو لوگ دعا کرتے ہیں, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, اور اس کے بعد پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے ناؤ دا پیشنٹ از سٹیبل. سٹیبل کیا ہے کہ پہلے اس کی جو پلس ہے نا وہ کبھی 120 پہ جا رہی ہوتی ہے, کبھی 60 پہ آ رہی ہوتی ہے, کبھی 70, کبھی 90. تو مریض جو ہے نا وہ چیخے مار رہا ہوتا ہے, مرنے والا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ اس کی پلس ریٹ جو ہے اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے. تو جب کانسٹنٹ ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ سٹیبل ہوتا ہے. تو ایموشنلی سٹیبل میں بھی یہ ہے کہ ہمیں جذباتی طور پر سٹیبل ہونا چاہیے. ہم نان سٹیبل ہیں, گوئرا والا کے لوگ تو بالکل ہی ٹھیک ہے, یہ بات پہ مرنے مرانے پہ تل جاتے ہیں, پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے سٹیبلٹی کے اوپر کام کرنا بچوں کو بچپن سے سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, فلکچویشن ہے ہمارے جذبات کے اندر. فلکچویشن بجلی کے اندر اگر آ جائے تو آپ کے اکوپمنٹ جل جاتے ہیں, اور اگر فلکچویشن جو ہے آپ کے ایموشنز کے اندر آ جائے تو آپ کے رشتوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ تیسرا کور جو ہے اس کے اوپر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں تو بالکل بھی کام نہیں ہوتا. چوتھا کور جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ وہ ہے اسپرچول کوشنٹ, جس کے اوپر ہمارے عرفان بھائی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کی یہ تعلیمات کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ اسپرچولزم جو ہے وہ بھی ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم ایموشنلی سٹیبل تب ہو سکیں گے. تو یہ 4 کوشچن تو بہت بہت زیادہ ضروری ہیں. اس کے بعد بھی کافی ساری اور چیزیں ایڈ اپ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اگر بات آگے چلتی ہے. تو میری بات چونکہ لمبی ہو رہی, میں چاہ رہا تھا عرفان بھائی کو بھی ہم سنیں کچھ. تو جی یہ ایڈن ہوم کا آغاز تھا, اور یہاں پہ ہم 4 کورس کے اوپر ہم کام کرنا شروع کیا. ہم نے ابھی ہم ان کو کوئی 8-10 کورس کے اوپر لے گئے, اور الحمدللہ اب تو ایڈن ہوم کے 3 کیمپسز ہیں. اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک سیب سکولز کے نام سے فرینچائز بھی لانچ کی, اور اس میں ہم یہی کہ شخصیت سازی کو ڈیولپ کرنے کا کام کرتے ہیں. پڑھنا لکھنا تو بچہ کبھی بھی کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے, اصل چیز ہے اس کی شخصیت کو ڈیولپ کیا جائے. عرفان بھائی میرا خیال ہے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کا مجھے مائک آف نظر آ رہا ہے. اتنی دیر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. محمود صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورا ایک بگننگ بتائی کہ کس طرح سے ایک نشو نما ہوتی ہے ایک انسانی ذہن کی, اور جو سائنس کہتی ہے کہ جو بچوں کی آبزرویشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور وہ پہلے زندگی کے اپنے 6 سالوں کے اندر اپنے ماحول کو دیکھ کر
بہت کچھ لرن کرتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بچہ جو ایک اسکول آ رہا ہے اس کو جتنا مرضی اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ صرف اور صرف 4 سے 5 یا میکسیمم 6 گھنٹے اسکول میں گزار رہا ہے, لیکن باقی جو اپنا دن ہے وہ گھر میں اور اپنے محلے میں اپنے فیملی کے اندر سپینڈ کر رہا ہے. بچے کی گروتھ کے اندر, اس کی مینٹل گروتھ کے اندر, اس کی ٹریننگ میں, اس کی تربیت میں ہمارے معاشرے کا اور خصوصاً ہماری فیملی اور والدین کا کیا رول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم من حیث القوم وہ حق ادا کر رہے ہیں جو ہماری بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے؟ عمر بھائی یہی بات میں نے عرض کی کہ جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو میری خواہش تھی کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی مائیں بھی آئیں, کیونکہ بچہ جب سیکھتا ہے نا, اللہ پاک نے سیکھنے کے لیے انسانوں کو 5 ان پٹ ڈیوائسز دی ہیں. ٹھیک ہے, ان 5 ان پٹ ڈیوائسز کو ہم خاص خمسہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ سن کے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے, پھر وہ چھو کر سیکھتا ہے, چکھ کر سیکھتا ہے اور سونگ کر سیکھتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ سن کر سیکھتا ہے, اور ایک بچہ اپنی پیدائش سے 3 مہینے پہلے سننا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر اس کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں پراپر دی ہوئی ہیں تو وہ دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیسٹ اس کی اور ٹچ اور اسمیل کی چیزیں آتی ہیں. اب سننے اور دیکھنے کی جب ہم بات کریں گے تو جس انوائرنمنٹ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا بچے کا جو انوائرنمنٹ ہے وہ بچے کی ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر بچے کی ماں کے ساتھ وہ تمام فیملی ممبرز جو اس کے گھر کے اندر رہتے ہیں, تو یہ اس کا پرائمری انوائرنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو محلہ ہے, جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, انفارچونیٹلی اب شہروں میں تو بچے باہر نکلتے نہیں ہیں لیکن دیہاتوں میں بچے باہر نکلتے تھے, تو اس کا پھر جو محلہ ہے وہ بھی اس کا انوائرنمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر بچے نے مسجد میں جانا ہے یا مدرسے میں جانا ہے جہاں پہ وہ سپارہ پڑھنے جاتا تھا یا عمرانی قاعدہ پڑھتا تھا, وہ اس کا پھر اگلا انوائرنمنٹ ہے. اس کے بعد اس کا پرائمری اسکول. اب پرائمری اسکول جو آپ نے کوشچن کیا نا کہ بچہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے یا میکسیمم اسکول میں 6 گھنٹے رہتا ہے, لیکن اگر ہم اس کی ایوریج نکالیں تو ایوریج تو یہ 1-1.5 گھنٹہ بھی نہیں نکلتی, کیونکہ پاکستان کے اندر 365 دنوں میں میکسیمم بچہ 110-15 دن اسکول آتا ہے. اور جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے میرا خیال یہ جو دن ہے یہ کم رہ کے کوئی 90-95 کے اوپر آ گئے تھے, اور یہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا ہے. اب لگتا ہے کہ اس سال 2020 کے اندر یہ دن ٹوٹلی 40-45-50 بن جائیں گے, بس اس سے زیادہ دن مجھے لگتے نہیں ہیں. تو جب ان 50 دنوں کا, یا چلیں ہم فل لینتھ کے اوپر بھی بات کریں, جو پاکستان کے موسموں میں گرمی کی چھٹیاں, سردی کی چھٹیاں ہم نکالتے ہیں, اور سنڈیز کی چھٹیاں نکالتے ہیں, شب برات کی نکالتے ہیں, عید میلاد النبی کی نکالتے ہیں, محرم کی چھٹیاں نکالتے ہیں, عید کی چھٹیاں نکالتے ہیں, مطلب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی, پھر ونٹر ویکیشنز نکالتے ہیں, پھر ایگزام کے بعد کی چھٹیاں, تو وہ 110-12-15 اتنے دنوں کے اندر فلیکچویٹ کرتا ہے. تو وہ ان دنوں میں اگر وہ 5 گھنٹے آتا ہے یا 4 گھنٹے آتا ہے تو پورے سال کی ایوریج نکالیں تو بچہ تو اسکول 1-1.5 گھنٹے آتا ہے. تو سب سے زیادہ جو بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے محلے سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر ہی بدقسمتی سے ہمارے پاس نالج نہیں ہے, یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یا ہماری پریورٹیز میں نہیں, وقت تو ہے, پریورٹیز میں نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت ان خطوط کے اوپر کریں. سو آپ نے یہ بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر والدین کی ہے کہ وہ بچے کو ڈیولپ کریں. اور لیکن سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی تمام تر ذمہ داری سکولز کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہم سکولز کو پے کر رہے ہیں تو سکول جو ہے وہ ہمارے بچے کی تربیت کرے گا. اس کے بعد جو سکولز والے ہیں وہ اپنا ورک جو ہے وہ اپنے جو ٹیوشن ہے وہاں پر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ جو ہماری طرف سے جو ہوم ورک ہے وہ جو لرننگ ہے, جو ٹیچنگ ہے, وہ ایک اکیڈمی اس کو پرفارم کرے گی. مل جلا کر ہمیں یہی. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے, سوال کیجئے, ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا. محمود بھائی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے پورے سسٹم کا آغاز کیا اور اپنے سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا. بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ 4 سال جس دوران بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ 50% ہوتی ہے, وہ بچہ تو نہ اسکول میں ہوتا ہے اور وہ بچہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے جہاں پہ اس کی پرسیپشن بیسیکلی بلڈ ہونی ہے, اور اس پرسیپشن بلڈنگ کے دوران وہ ایک ایسے سوسائٹی کے اندر ہے جہاں اس دوران پہ بڑے سٹریس, ہمارا
सोशल कल्चर, सोशल सेटअप ऐसा है कि वो ज़हनी कर्ब का शिकार होती है। हमारे सामने ऐसे बड़े केसेस मौजूद हैं, और उस दौरान एक बच्चा और फिर एक और बच्चा, फिर एक और बच्चा, और वो उस बच्चे की तरबियत ना मुआशरा कर पा रहा है, ना घर कर पा रहा है, और फिर आपने ये जिम्मेदारी उठाई है, और फिर आपके पास भी जब लोग आते हैं तो आने के बाद यही कहते हैं कि आप जाने, आपका काम जाने। तो इस सारे सिस्टम में आपको नहीं लगता कि वी आर वेस्टिंग द नेशन बेसिकली? जी प्यारे भाई, यही बात अभी मैं कर रहा था जब आपका लिंक डिस्कनेक्ट हुआ। मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए ना बच्चे को सीखने के लिए। वो सुन के सीख रहा है, वो देख के सीख रहा है, छू के, सूंघ के और चख कर। तो सबसे ज्यादा वो सीख रहा है सुन के और देख के। और सुन और देख रहा है वो पहले 4 साल में तो टोटली अपने घर के अंदर ही रहता है, और घर के अंदर जैसा एनवायरनमेंट है वो वैसे ही सीखता चला जाता है। वो घर में मतलब जुबान भी वही सीखता है जो घर में बोली जाती है। पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी सीखता है, उर्दू बोली जाती है तो उर्दू बोलता है। घर में अगर वो हर वक्त गाने सुने जा रहे हैं तो बच्चों को चंद एक गाने याद हो जाते हैं। अगर घर में नमाज का, रोजे का कोई कल्चर हो तो बच्चा नमाज रोजा सीख जाता है, कलमे सीख जाता है। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया एक दफा। मेरा एक दोस्त है, वो एक बच्चे को लेकर आया, कहते हैं महमूद साहब इस बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि ये बातें नहीं करता है, इसकी उम्र 4.5 साल हो गई है, लेकिन कभी कभार बोलता है, और लेकिन जब बोलता है तो गालियां निकालता है। आई वॉज शॉक्ड कि वो बोलता ही नहीं है और बोलता है तो गालियां निकालता है। मैंने जब उसकी लाइफ हिस्ट्री लेनी शुरू की तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन मतलब करते रहे, कई क्वेश्चन किए। एंड के ऊपर जहां से मुझे क्लू मिला, मैंने कहा कि ये मुझे बताएं कि इसका टाइम ज्यादा किसके साथ गुजरता है। कहते हैं ये दादा अबू के पास ज्यादा बैठता है और वो इसके साथ बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कहा दादा अबू को ऊंचा सुनाई देता है? कहते हैं हाँ जी उनको ऊंचा सुनाई देता है, वो बहुत ज्यादा ऊंची बोलते हैं। मैंने कहा गालियां भी वही निकालते हैं? कहते हैं डेफिनेटली घर में गालियां भी वही निकालते हैं। मैंने कहा ये बच्चे को भी ऊंचा सुनाई देता है? मैंने कहा बाकी नॉर्मल स्पीड से बोलते हैं, उनकी आवाज इसके कानों में पड़ती नहीं है इसलिए इसको नॉर्मल बात आती नहीं है। चूंकि दादा ऊंची आवाज में बोलता, जब गालियां निकालता दादा तो वो और ज्यादा ऊंची आवाज में गालियां निकालता, तो वो सुन सुन के उसको गालियां याद हो गई हैं। इसको कोई आप हेयरिंग एड लगाएं तो वो समाज का आला लगाया बच्चे को तो 6 महीने में बच्चे ने बातें करनी शुरू कर दी। तो वो अब ये है कि जो उसने सुनना है वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते चले जाना है। और ये डेफिनेटली घर का रोल जो है वो सबसे बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि माँ जो है वो बच्चे की पहली दोस्त भी होती है, उसकी माँ भी होती है, उसकी आया भी होती है, उसकी टीचर भी होती है। तो माँ की गोद से बड़ा कोई मदरसा दुनिया में हो नहीं सकता। तो अनफॉर्चुनेटली माओ के पास आजकल बच्चों के लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो ड्रामास देखती हैं बिल्कुल, और कॉल्स के ऊपर वो पूरे दिन में कई घंटे जो हैं अपने बहनों से, माँ से, फ्रेंड्स से वो कॉल्स करती हैं, चैट करती हैं, लेकिन बच्चे उनकी प्रायोरिटी में नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी शायर ने कहा हुआ है कि मैं उसके यहाँ सरे फहरिस्त हूँ, मगर उसने ये फहरिस्त ऐसी अशिया की बना रखी है जो उसकी तरजीहात में शामिल नहीं। तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट, एक फजूल लिस्ट के ऊपर टॉप के ऊपर नाम लिख के ना बस कह देते हैं कि बच्चे हमारे सरे फहरिस्त हैं। बच्चे जाने और उनका काम जाने। बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे बाहर गली में निकले हुए हैं हमारी बला से, और इन्हीं 4 सालों में उनकी जिंदगी या तो बन जाती है या बिगड़ जाती है। जी सर, बेहतर है आपने जो स्कूल सिस्टम है उस हवाले से भी अपनी कीमती आरा से आगाह किया। उसके अलावा जो सोसाइटी का या फैमिली का, पेरेंट्स का रोल है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे माशरती मसाइल भी हैं, हमारे मुआशी मसाइल भी हैं, हमारे अखलाकी मसाइल भी हैं, और जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सी कबाहतें मौजूद हैं। लेकिन हमें इससे आगे बढ़कर अब सोचना होगा, और आपकी मौजूदगी से मैं ये फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इन सब का अब हल क्या है? हम किस तरह से जो नई पौध है, जो नई जनरेशन इस सोसाइटी में ऐड हो रही है, हम उनको किस तरह से बेहतर डिलीवर कर सकते हैं? ये बात हमने मान ली कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, हमारा दीगर बेशुमार मसाइल हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है। लेकिन अब इसका हल क्या है? किस तरह से हम इमीडिएट, क्या ऐसी रेमेडीज हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं? अच्छा प्यारे भाई, इसका ना जवाब मैंने एक किताब लिखी हुई है प्री स्कूल के नाम से, उसके दिबाचे में मैंने ये इस आपके सवाल का जवाब दिया हुआ है। मैंने कहा कि हम बच्चों को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनको सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, उनको इंग्लिश, उर्दू, पता नहीं क्या क्या। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम बच्चों के 9th-10th के सिलेबस के अंदर एक चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक भी डाल दें, एक मजमून डाल दें जिसमें हम बच्चे की तरबियत के ऊपर,
کیونکہ بچوں کی تربیت کرنی ہے ماں باپ نے. ماں باپ کے پاس خود نالج نہیں ہے. ہمارے تو سوسائٹی میں ایک بگڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں اچھا تو بیاہ کر دیو یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, وہ شادی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ جو خود بگڑا ہوا ہے, جس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی, وہ بچے کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو قوموں کو بنانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, کوئی اوور نائٹ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک نسل 2 نسل جو ہے وہ گزرے گی تو چیزیں آئیں گی. لیکن آج ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ آج ہمیں اپنا کریکلم جو بنایا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے, تاکہ ہم مستقبل کی ماؤں کی جو تربیت ہے اور جو مستقبل کے باپ ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. ان کو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر, ان کو ہوم اکنامکس کے اندر, ان کو ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر. یہ ہمارا بڑا فقدان ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ خراب ہیں آج کے دور میں, تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں سپوائل ہو رہی ہیں. تو یہ اگر ہم اگلے 20-30 سالوں میں ملک کے اندر چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. یہ جو بچے ابھی کالجز میں نہیں بلکہ اسکول لیول کے اوپر, کالج لیول کے اوپر بچے ہیں, ان کی ہمیں تربیت کرنی ہے ایز اے مدر, ایز اے فادر. تو یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ ان کو سکھانا چاہیے, انہیں اخلاقیات سکھانی چاہیے, انہیں کمیونیکیشن سکلز سکھانی چاہیے, انہیں ریلیشن شپ مینجمنٹ سکھانی چاہیے. تو یہ ٹاپکس اگر ہم ڈال دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ جو اگلی ہمارے بچے آئیں گے ڈیفینیٹلی ان کو اچھے ماں باپ ملیں گے. کیونکہ اس بچے میں پری فیس جب میں نے لکھا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا والد صاحب نے بھی ایڈ کیا. والد صاحب نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے, پروفیسر احمد حسین چودھری صاحب نے, کہ بچے کی تربیت اس کے دادا کے زمانے سے کرنی چاہیے. اگر میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی میری تربیت پہلے ہونی چاہیے, اور میری تربیت ڈیفینیٹلی بچے کے دادا نے کرنی ہے نا. تو یہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہونا. تو آج ہمیں سلیبس بنانا ہے, آج ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے, سکھانا ہے مستقبل کی. اور اس سے اگلا اگر جنگی اقدام کرنا ہے تو آج ہی مدرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھول دینا چاہیے, فادرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھول دینے چاہیے, تاکہ ہم باپ کی ماں کی تربیت کریں تو وہ ہمارے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. یہ معمار ہیں, تو اگر معمار اچھی بلڈنگز نہیں بنا سکتے تو معماروں کی ٹریننگ کرنی چاہیے تاکہ وہ لیٹسٹ بلڈنگز جو ہیں وہ بنا سکیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی عرفان بھائی, آپ ہماری میں بات تو سن آپ پا کو رہے ہیں؟ سن پا رہا ہوں, میری آواز؟ جی بہت آپ بات شکریہ. کیجیے. محمود بھائی, آج کل کرونا کی صورتحال ہے, لوگ بڑے ڈپریس ہیں, بچے گھر میں ہیں, اور ایک عجیب سی سچویشن ہے. اور آج کا دن بچوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. لیکن میں اس کے متعلق اپنے لاسٹ پہ ایک کہانی بھی سنانا چاہوں گا. آج حکومت پاکستان نے 9th 10th اور 11ویں اور 12ویں کے ایگزام کے متعلق ایک پالیسی دی ہے, اور the students are very much happy کہ وہ ان کو ایگزام دیے بغیر اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی جب آپ چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں جن کے متعلق آپ نے ایک پورا ریسرچ ورک کیا ہے, تو آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ بتائیں کہ جو بچے ابھی پری نرسری میں ہیں یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہیں اور وہ گھر میں ہیں, وہ اپنی ماں کے پاس ہیں, تو ماں کو کس طریقے سے بچے کی تربیت اور سٹڈی کو فوکس کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں پڑھانی چاہیے؟ اچھا عرفان بھائی, اس میں ایسا ہے کہ یہ آپ کے 2-3 کوشچن ہو گئے, میں نے سٹیپ وائز کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز تو میں پیرنٹس کو جو ایڈوائز کر رہا ہوں, پچھلے 20 سال سے یہ ایڈوائز کر رہا ہوں, اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا. میں کہتا ہوں کہ فالو دا نیچر. اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اگر دیکھیں کہ جب بجلی نہیں تھی ساری دنیا جو ہے وہ رات کا کھانا مغرب سے پہلے ہی کھا لیتی تھی. ابھی بجلی ہے تو آپ یہ کر لیں کہ جو رولز آپ نے بنانے ہیں گھر کے, کہ آپ کھانا جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھا لیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ فجر وقت ایزیلی اٹھ سکیں. اور آج کل چونکہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں, پھر آگے دوپہر کو آپ کو پتا ہے کہ سونا جو ہے وہ سنت نبوی بھی ایک کرولہ کیا جائے تاکہ اس کی جو نیند کی ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. فرسٹ سٹیپ تو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں سونے اور جاگنے کے جو ٹائمنگز ہیں نا ان کو مینیج کرنا ہے. مارننگ میں جب اٹھیں فجر کے بعد جو ہے وہ سارا گھر ہی ایکسرسائز کرے یا کوئی گیمز کر لے. اب یہ جو ہمارے قوم کے اندر کرکٹ کا جو بخار ہے نا, میں اس کے بھی خلاف ہوں, کیونکہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں, دوسرا یہ کہ کرکٹ کے اندر اس لیول کی ایکسرسائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو ہماری اپنی لوکل گیمز تھیں ان کو ہم گھر کے اندر کھیلا کرتے تھے, بچے بچیاں کھیلتے تھے. اس میں روپ سکپنگ ہوتا تھا, اور اس میں وہ شٹاپو تھا, ریڈی گو تھا, پکڑن پکڑائی تھا. وہ جو ایسی گیمز ہیں جو گھر کے اندر کھیلی جا سکتی ہیں.
اس کے علاوہ کچھ ماڈرن گیمز بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب کسی دیوار کے اوپر ہم ایک باسکٹ لگا لیں اور باسکٹ بال کھیلنا شروع کر دیں, یا ایک ٹیبل رکھ کے اس کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیل لیں, یا بیڈمنٹن کی جو گیم ہے اس کو لگا لیں. ٹھیک ہے, وہ ایسی گیمز جو ہیں وہ ساری فیملی کو, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, کیونکہ گیم سے یہ ہے کہ آپ کی ڈپریشن دور ہوتی ہے, آپ فزیکلی فٹ رہتے ہیں, آپ کا نظام انہضام ٹھیک رہتا ہے, اور بچے جو سارا دن لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی وہ کچھ انرجی بھی وہاں پہ لگتی ہے, تو پھر ان کی لڑائی جھگڑا ذرا کم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ ایکسرسائز کے لیے ٹائم رکھیں, اس کے بعد آپ بات لیں, ناشتہ کریں. ناشتہ کرنے کے بعد جس طریقے سے اسکول بچوں کو بھیجتے تھے نا تیار کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسے ہی تیار کر کے آپ کو بٹھا دینا چاہیے, چاہے وہ زمین پہ کپڑا بچھا کے بٹھایا, آپ نے ٹیبل چیئر کے اوپر بٹھایا, بچے بیٹھ کے وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھیں کہ جی انہوں نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ انگلش پڑھنی ہے, اس کے بعد آدھا گھنٹہ اردو ہے, پھر اسلامک اسٹڈیز ہے, مطالعہ پاکستان ہے, اس کے بعد ان کو اتنی دیر کی بریک کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق بچے پڑھیں, گھر پہ پڑھیں. اب اصل میں پڑھنا ایزی ہو گیا ہے, ٹیچر کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. اکثر سکولز نے آن لائن فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ ٹیچر سے کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ٹیچر آپ کے پاس گوگل کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ گوگل سے کسی ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے کسی ورڈ کا میننگ دیکھنا ہے, یا کوئی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے, تو وہ آپ کو گوگل رہنمائی کر دے گا کہ یہ ویڈیو ابھی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, یا ڈیلی موشن کے اوپر اویلیبل ہے, ٹیچر ٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, آپ اس سبجیکٹ کی ویڈیو بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ان کو پڑھنے کا پیٹرن, اگر وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں پیرنٹس, تو وہ کسی ٹیچر کی مدد سے یہ ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں. پھر وہی کہ آگے دوپہر کا کھانے کا ٹائم آئے گا, ظہر کی نماز آئے گی, اس کے بعد آج کل کیلولا کریں, اور اس کے بعد اٹھ کے پھر وہ ٹی وی اگر دیکھنا ہے تو ٹی وی کا ٹائم رکھیں. اور ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو پرائیویسی کا ناسور ہے, میں اس سے ناسور بولتا ہوں کہ گھروں کے اندر بچے کے بیڈ روم کے اندر پیرنٹس انٹر نہیں ہو سکتے, بچے کے کمرے میں وائی فائی لگا ہوا ہے. آج کل, پہلے تو وہ کمپیوٹر کا مسئلہ تھا, لیپ ٹاپ, آج کل تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور موبائل کے اوپر خدا جانے وہ کیا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا چیک ہونا چاہیے کہ بچے نے اگر کمپیوٹر دیکھنا ہے, اگر بچے نے کوئی موبائل کے اوپر ہی کوئی پروگرام دیکھنا ہے, تو پیرنٹس کے پاس بیٹھ کے دیکھے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو اپنے کمرے میں جا کے دیکھنا ہے, تو پھر اس کا مطلب دال میں کچھ کالا نہیں ہے, شاید دال پوری ہی پوری کالی ہو. ٹھیک ہے, تو اور چیزیں کچھ مینج کی جا سکتی ہیں کہ بچہ جب کال کرتے ہوئے اٹھ کے چلا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کال میں بھی سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو پیرنٹس کو نظر رکھنی ہے کہ وہ جو ٹائم ہے ظہر کے بعد, کیلولے کے بعد, اس میں بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھیں, کوئی پروگرام دیکھیں, اکٹھے بیٹھیں, پیرنٹس بیٹھیں, ان کو کوئی کہانی سنائیں, کوئی اپنے خاندان کی روایات کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ہر خاندان کے اپنے کچھ سیٹ نارمس ہوتے ہیں. تو نارمس پیرنٹس جو ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھے بیٹھنا بھی ایک بلیسنگ ہے, کرونا کی شکل میں جو ملی ہے, تو اس ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنایا جا سکتا ہے. عصر کی نماز ہے, آگے پھر افطاری کا ٹائم آ جاتا ہے, تو یہ شیڈیول بنانا ہے. شیڈیول بنائے بغیر یہ کام ہوگا نہیں. اگر آپ اس کو بے ترتیبہ چھوڑ دیں گے, تو بچوں کو ایک لفظ آتا ہے بور ہو گیا ہوں, میں بور ہو گیا ہوں, بور ہو گیا ہوں. تو وہ جب فارغ ہوں گے, جب ان کے پاس کچھ کرنے کا نہیں ہوگا, تو وہ بور ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی میں آپ کوئی مطلب اگر بچوں کا انٹرسٹ ہے کوئی ہینڈی کرافٹ کے اندر, کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ کے اندر, یا بچے کوئی سائنس کی چیزیں بنا سکتے ہیں, تو ان کو ویسی چیزیں بھی بنانے کے لیے دی جا سکتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا انوائرمنٹ کیا ہے, بچوں کے ان کے پاس ریسورسز کس قسم کے ہیں, اور اس کی پلاننگ کس قسم کی ہے. اوکے محمود بھائی, آج ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جاپان کے ایجوکیشن سسٹم پر, اور مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ جاپان نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنایا ہے کہ اس کے 7 پوائنٹس ہیں, لیکن 2 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے اسکول, اپنے کالج, اپنے کلاس روم, اپنے بینچ, اپنے کلاس کی در و دیوار کو خود صاف کرے گا. اس کالج میں, اس اسکول میں کسی آیا کی, کسی کام والی کی, کسی ماسی کی, کسی صفائی کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے بیسیکلی, اور وہ یہ ہے کہ بچے جاپان کے صفائی کا خیال کرتے ہیں, کیونکہ بچپن ہی میں ان کے مائنڈ کے اندر یہ بات اجاگر کر دی گئی. اور دوسرا, وہ کائزن کرتے ہیں. وہ کائزن کے پرنسپل کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری آج کا دن کل سے بہتر ہوگا, کل سے بہتر ہوگا. اور وہ شاید
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ بہترین ہے وہ شخص جس کا آج کا دن کل سے بہتر ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی صورتحال کیوں نہیں ہو سکتی؟ عرفان بھائی یہ بات آپ نے بجا فرمائی. وہاں پہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ ٹیچرز بھی بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کرتے ہیں, اور بچے 1 گھنٹہ پہلے اسکول پہنچتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی کلاسز کو خود صاف کرتے ہیں. اب اگلا آپ کا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہوتا. اصل میں پالیسیز بنائی جاتی ہیں اوپر سے, اور ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی تعلیم اور تربیت جو ہے یہ گورنمنٹ کی کبھی بھی پریورٹی میں نہیں رہا, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر فیوڈل سسٹم ہے. یہاں پہ ایک ریڈی والا بھی جو ہے نا وہ جاگیردار ہے, ٹھیک ہے. میں جاگیردار اس کو نہیں کہتا کہ جس کی 1000 ایکڑ زمین ہے. یہ جاگیردار ہونا, فیوڈلزم ہونا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس مائنڈ سیٹ میں تو ہم اٹھ کے پانی بھی پینا نہیں جاتے. تو اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی تبدیلی لانی ہے معاشرے کے اندر, تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے میکنگ آف دا رولز. پہلی نسل میں رولز بنائے جاتے ہیں, دوسری نسل میں وہ عادات کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور تیسری نسل میں وہ جو ہے نارمز بن جاتے ہیں, ویلیوز بن جاتی ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ڈیفینیٹلی اس میں کسی راہبر کو آگے آنا چاہیے, یا کسی گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ادروائز یہ چیزیں آٹومیٹکلی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہو جائیں گی, تو یہ بہت مشکل کام ہے, بہت دیر لگ جائے گی اس کام کو. اور اس کے اندر تخریب بہت زیادہ ہو رہی ہے. تخریب کیسے ہو رہی ہے کہ یہ پچھلے کچھ دہائیوں سے سیاسی جماعتوں نے کلچر ایک ڈیولپ کیا ہے, او اے کا, ٹھیک ہے, بدتمیزی کا. اور اس بدتمیزی کے کلچر کو پروان چڑھایا آگے ٹی وی ٹاک شوز نے. تو وہ ٹاک شو جس میں لڑائی شروع ہو جائے, جس میں گالی گلوچ شروع ہو جائے, اٹھ کے گریبان ایک دوسرے کے پکڑ لیں, اس ٹاک شو کی ریٹنگ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ اینکر پرسنز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو لڑائیں. اب چونکہ میں 2 دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں, اس سے ہماری گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ٹاک شوز بھی سکھا رہے ہیں, ہماری سیاسی جلسے بھی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی تمیز سے بات تو کرنی نہیں ہے, ہم نے بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جتنے لوگ بیٹھتے ہیں یہ اکثر بدتمیزی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی پوسٹ کے اوپر کوئی کام کی بات کر دیں, نیچے بکواسیات چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہ اتنا بکواس سن لیا ہے. I was studying a research on American Journal. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں, امریکن بچوں کے اوپر تھی کہ بچوں میں وائلنس کیوں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بچہ 15 سال کی عمر تک 1.5 لاکھ وائلنس کا سین دیکھتا ہے فلموں کے اندر. تو اس کا وہ جو ہے نا اندر مر جاتا ہے اور وہ بے حس ہو جاتا ہے, پھر وہ وائلنس کرتا ہے. اور وہ وائلنس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ٹارچر کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو, ایون بچوں کا وہ قتل کر دیتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کو, اور قتل کرتے ہوئے ان کو تڑپا کے قتل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو وائلنس کا سین دیکھیں, تو ہم بھی وائلنس کا سین دیکھتے ہیں, ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی ہے, جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں میں آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, وہ کہتے ہیں میں ایسے کر دوں گا, میں تباہی لگا دوں گا. تو وہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا بحیثیت قوم, اور ہمارے بڑوں کو دیکھنا پڑے گا, ہمارے علماء اکرام کو بھی اس میں, اور ٹیچرز کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن جب تک پالیسی نہیں آئے گی, میرا خیال ہے کہ یہ اچھا اتنا محمود بھائی, افیکٹو ہے. 2 سوال اور ہیں, پھر اس کے بعد عمر بات کریں گے. پہلا سوال کہ پچھلی حکومت نے ایک سلوگن دیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلوگن نے پازیٹیو کردار ادا کیا کہ نیگیٹو, مار نہیں پیار؟ اور اگر آپ اس کو پہلے آنسر کر دیں پھر اس کے بعد میں دوسرے سوال کی طرف آؤں گا. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ایکسٹریم کسی چیز کی بھی بری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی جو مارا جاتا تھا اس میں بڑے سارے کیسز تھے, الٹا لٹکا دیا جاتا تھا, سارا دن مرغا بنا دیا جاتا تھا, اس کو پرنٹیں رکھ دی جاتی تھیں, مرغا بنا کر اس کے اوپر کسی بچے کو بٹھا دیا جاتا تھا. ایک وہ ایکسٹریم تھی. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اب بالکل آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں, کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو اصول بنایا ہے وہ مار کا بھی ہے اور پیار کا بھی, یعنی جنت اور جہنم دونوں ہیں. لیکن ان کو بین رہنا چاہیے, بین رہنا چاہیے, اس کو انڈر کنٹرول رہنا چاہیے ہے. دس از واٹ آئی بلیو کہ تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے. اب مطلب سرکاری اسکولوں میں اوے بھی کہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں اچھا ہم تو شکایت لگائیں گے, اور پیرنٹس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. اب کہتے ہیں ٹیچر نے اس کو اوے کہہ دیا تھا, بچہ تو ڈپریشن میں چلا گیا. میرا خیال یہ بالکل بھی ہمارے معاشرے کے اندر فٹ نہیں بیٹھتا, کیونکہ ہم یہاں پہ زیادہ پریشر میں رہتے ہیں, اور جب اسکول میں پریشر نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا, تو بچے پھر پڑھتے
نہیں ہے. اچھا ایک اور سوال, رسپیکٹ آف دا ٹیچرز کے متعلق آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کو بڑا طنزیہ انداز سے ماسٹر کہا جاتا ہے, اور ٹیچر کو اس لیول فائنینشیل ایشوز کی بات نہیں کر رہا, ایتھکس اور ٹیچر کی ریسپیکٹ کے متعلق ہمارا گاؤں کا کلچر, ہمارا ڈیرے داری نظام, ہمارا بھٹا سسٹم اور بہت ساری چیزیں جس میں اسٹوڈنٹس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک گیپ ہے, اور ٹیچر کی عزت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی ٹیچر کی عزت تو دن بہ دن جو ہے وہ کم ہی ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں یہ رول الٹیمیٹلی میڈیا کا بھی آ رہا ہے اور ہمارے پولیٹیکس کا بھی آ رہا ہے, ایون مطلب بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی اور اینکر پرسنز بھی اب اسکولس کو ٹیچرز کو مافیا تک کہنے لگ گئے. اور مافیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اٹلی میں سسلی سے شروع ہوا, وہ ایک منظم گروہ تھا جو کہ قاتلین تھے اور ڈکیت تھے, اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا امریکہ میں اور دنیا میں. تو اب یہ سکولز کو اگر وہ مافیا کہیں گے, ٹیچرز کو برا بلا کہیں گے, تو ڈیفینیٹلی بچے ان کی کبھی بھی عزت نہیں کریں گے, اور جس کی عزت نہ کی جائے اس سے کچھ سیکھا نہیں جا سکتا. میں پھر اپنی پچھلی بات کے اوپر آؤں گا کہ یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ایسی پالیسی آتی ہے کہ ٹیچر کو رسپیکٹ دینے کی, آپ دیکھیں کہ جرمنی کے اندر, جاپان کے اندر, وہاں پہ ٹیچر کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ٹیچر کو کورٹ کے اندر نہیں کال کیا جاتا ہے جلدی سے کسی بھی مسئلے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ ان کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور سارا ہی ہمارا جو فیوڈل سسٹم ہے اس میں بھی جاگیردارانہ سوچ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی افضل ہیں, ٹیچرز تو اس قابل نہیں ہے, تو یہ اوپر سے چیزیں انڈیوس ہوں گی تو پھر جا کے نیچے جو ہے نا وہ تبدیلی آئے گی. جی سر. عمر, سر آپ نے اپنی تمام جو گفتگو ہے نا اس بہت خوبصورت ایک جملے کے اندر اس کو سمیٹ دیا ہے کہ ہم بیسیکلی ایک سرمایہ دار اور ایک جگیردارانہ سوچ کے حامل ہیں. ہر شخص دوسرے شخص کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر جو مٹیریلزم ہے, جو مادیت پرستی ہے, پچھلی دہائی کے اندر اس نے بہت زیادہ فروغ پایا ہے. جس طرح سے آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ذکر کیا, میں آپ سے دو سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو جو آج فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ جو سکولز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وداؤٹ اینی ایگزامینیشن نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور میرا سیکنڈ کوشچن ہے کہ جب یہ گورنمنٹ اپنی پاور میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا تو انہوں نے ایک تعلیمی نظام کا نعرہ لگایا تھا, تو کیا گورنمنٹ کے لیے پاسبل ہے کہ وہ جو 3 طبقاتی نظام ہے تعلیم کا اس کو یکساں کر سکے؟ اچھا جی, گورنمنٹ نے جو مینیفیسٹو دیا تھا اس کے اوپر تو وہ 1% بھی میرا خیال ہے کام نہیں کر رہی ہے, اور جو آج کا ان کا ڈیسیژن آیا ہے کہ ایگزامز کو پوسٹ پون کرنے کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے, یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے اچھے ایس او پیز ڈیولپ کیے جا سکتے تھے, اور یہ سینٹرز ڈبل کیے جا سکتے تھے, ایگزام ہونے چاہیے تھے ہر صورت میں, کیونکہ تعلیم ان کی پریورٹی میں نہیں ہے. اگر بازار کھل سکتے ہیں, اگر شاپنگ سینٹرز کھل سکتے ہیں, آپ دیکھیں صبح منڈی کے اندر کیا حال ہوتا ہے, کرونا جو ہے اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہونا, ٹھیک ہے, کہ بچوں کو ہر صورت میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پڑھنا نہیں ہے, ادارے بند ہیں, سکولز بند ہیں, کالجز یونیورسٹیز بند ہیں. میں اس کے ڈیڈلی اگینسٹ ہوں. اس کے لیے پراپر ارینجمنٹس کر کے ایگزام ضرور لینے چاہیے تھے ان کو, اور ادارے بھی ان کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے. سر ہوتا بھی اسی طرح سے کہ اگر کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے سکولز کو بند کرتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بحران جنم لیتا ہے تو ہم اپنے سکولز کو بند کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کے ہی دن اٹلی نے, فرانس نے اور اسکاٹ لینڈ نے, انگلینڈ نے اپنے سب سے پہلے اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اوپن کیا ہے. آپ جب تک بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے وہ کس طرح سے ایک بہتر قوم کے فرد بن سکتے ہیں؟ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری تعلیم جو ہے پریورٹیز میں نہیں رہی. سر اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اب جو پیریڈ اسٹوڈنٹس اس کوارنٹائن میں گزار رہے ہیں, آپ نے ایک پورا سکیجول بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے ٹائم کو بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو سسٹم ہے یا گھریلو نظام ہے اس کے اندر بچوں کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کیا جا رہا. لیکن جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ایک مطابقت کے حساب سے سہولیات میسر نہیں ہیں. لیکن جن انسٹیٹیوٹس نے
ابھی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے, بچے اس سے بھی اپنا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیا آپ اس سے نہیں لگتا کہ بچے بھی پڑھنے میں سیریس نہیں ہے, وہ بھی اپنی اسٹڈی کو ایک کیجول لیتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی یہ اوور آل جب اوپر سے ایک چیز چلتی ہے نیچے تک آتی ہے تو کوئی بھی پھر سیریس نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لٹریسی کو عام کرنا چاہتے ہو تو انٹرنیٹ کو عام کر دیں. اب پاکستان میں 70% بچے تو ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 70% بچوں کے پاس سمجھیں کہ آلموسٹ انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہی نہیں ہے. ایون شہروں کے اندر ہم گوجرانوالہ کی بات کریں, فیصل آباد کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں تو یہ پنجاب کے ڈیولپڈ سٹیز ہیں, اسلام آباد اور پنڈی, ٹھیک ہے, یہاں پر بھی شہروں کے اندر بھی ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ 50% بچے جو ہیں جو پوش ایریا میں پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم آن لائن کلاسز لے سکیں, کیونکہ کسی کے پاس موبائل اس کے فادر کا ہے, فادر جو ہے وہ باہر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بچوں کو موبائل نہیں دیتے ہیں. تو یہ آن لائن پڑھنے والا کام ڈیفینیٹلی بہت لمیٹڈ سا ہے, اور پھر اس میں ہمارا بینٹ آف مائنڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بند ہے اسکول, ابھی کون سا ایگزام بھی انہوں نے کینسل کر دیے, بچوں کے اوپر جو تھوڑا سا تھا ایک پریشر وہ بھی ریلیز کر دیا, تو اب کس نے پڑھنا ہے, آن لائن بھی کوئی نہیں پڑھے گا. چلیں محمود بھائی, ایک اور سوال ہے جو میں اکثر میرے بہت سارے اسکول اونرز دوست جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایکسپلائٹڈ مافیا بھی ہوتا ہے جو آپ کی انتظامیہ کی صورت میں ہوتا ہے, اور وہ اسکول اونرز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. کیا ایسا ہے کہ بس یہ بس اہمی بات بنی ہوئی ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی یہ چیزیں موجود ہیں, بات نہیں بنی ہوئی ہے. میں بلکہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر نا شاید کچھ بیک اینڈ کے اوپر کام چل رہا ہے. مثلا یہ ڈونر ایجنسی سے لیتے ہیں پیسہ. چند سال پہلے نا پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمران مسعود صاحب وزیر تعلیم تھے, ہم مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ان سے بات کی کہ جی آپ کی جو سلیبس ہے یہ چینج ہو جاتا ہے, یہ ایسے ہو جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے. عمران مسعود صاحب نے کہا یہ آف دی ریکارڈ بات یہ ہے کہ ہمیں جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ ساری پلاننگ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت یا ایک پلان کے تحت پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو برباد کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سکولز دیکھیں جب سے یہ خاص طور پہ مراد راز صاحب آئے نا, انہوں نے تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جی انہوں نے سکول بند کر دیے کہ جی فوگ ہے, سموگ ہے, سوری, ٹھیک ہے. یہ پریڈکشن آئی ہے کہ یہ سموگ آ رہی ہے, چھٹیاں ہوئی سموگ غائب. پھر انہوں نے سکول بند کر دیے کہ جی رین کی فور کاسٹ ہے, پھر وہ فور کاسٹ بھی غلط ہو گئی. اور ابھی بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ یہ تعلیم کو چلنے نہیں دے رہے, اور ان کے ساتھ کچھ ایسے ہی جو جب میڈیا چل رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پتہ نہیں یہ الومناٹی ہے یا کیا ہے, مطلب وہ مبشر لقمان جیسے بندے جو ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اینکر پرسن ہے, میں تو اس دن کے بعد اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یہ اسکول والے مافیا, ٹھیک ہے. اس کو شرم آنی چاہیے کہ تعلیم دانوں کو جنہوں نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا, اس قابل بنایا کہ آپ ادھر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں, آپ ان کو معافی دیں. تو یہ جو جب یہ کام ہوتا ہے نا, جیسے یہ این جی اوز ہیں تو اندر ہڈن این جی اوز بھی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص پلاٹ کے تحت کام کرتی ہیں, اور اس کے تحت میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی کسی الزام لگا رہے کہ مراد راز واقعتاً کوئی اس کا خلاف ہے, لیکن وہ جو تنظیمیں این جی اوز ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ذہن سازی کر دیتی ہیں کسی بندے کی, ٹھیک ہے. تو جب آپ کی ذہن سازی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس ذہن کے ساتھ دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ہر سکول کو بیکن ہاؤس سمجھ رہا ہے یا ایل جی ایس سمجھ رہا ہے یا روٹس ملینیم سمجھ رہا ہے. یہاں پہ تو سکول 500 روپے فیس بھی لے رہے ہیں, 1000 روپے فیس بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے ہیں جو 20-30 سال سے سکول چلا رہے ہیں اور کچن کے علاوہ کچھ نہیں چلا رہے, وہ ان کی کوئی سیونگ اس میں سے نہیں ہے. تو یہ پورا جو سسٹم ہے اس کی اوور ہالنگ ہونے والی ہے, اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی کرنے والا ہے, اور یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہونا چاہیے. یہاں پہ اللہ کرے کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ تعلیم اس کی پریورٹیز میں ہے, اللہ کرے کہ وہ اس کی پریورٹی میں آ جائے اور اس کے لیے فنڈ بھی رکھے, اس کی تربیت کے لیے بھی کوئی کام کرے, ٹیچرز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹیچرز کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ اب کل دیکھیں وہ توسا کے اندر کیا ہوا, پیف کے سکولز نے وہاں پہ 4 مہینے سے ان کو فنڈز نہیں ملے, تنخواہیں نہیں دی, ٹیچرز نے پروٹیسٹ کیا, اور کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا, اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرا دی, ان کو گرفتار کر لیا. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں محمود بھائی ابھی چونکہ گوہر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی بات سن رہے ہیں. مجھے ایک بات کی ہمیشہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف یہ ہے کہ ہمارا ایک پرائیویٹائزیشن ہے اور ایک ہمارے گورنمنٹ کے سکولز ہیں، اور گورنمنٹ سکولز کے ساتھ ساتھ ہمارے گورنمنٹ کالجز ہیں. اور میں چونکہ جب اپنے آفس جاتا ہوں اپنے کام پہ، اور میرے راستے میں اسلامیہ کالج پڑتا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اسلامیہ کالج کی سڑک کے پاس سے گزرتے ہوئے، اور وہ جگہ ہے جہاں پر پرنسپل، اس کی بیک بالکل پرنسپل آفس کے ساتھ لگتی ہے جنا روڈ پر، اور اس پر میرا خیال ہے کہ پورے گھرجات کا، پورے حافظ آباد روڈ کا، پورے جو ماڈل ٹاؤن کا جو کچرا ہے، جو گند ہے، وہ وہاں پر لا کر ڈمپ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو کرینر کے ذریعے اور ٹرالیز کے ذریعے پھر بعد میں اس کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. جب ہماری انتظامیہ کی پرائورٹی یہ ہو کہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور گورنمنٹ ہو پرائیویٹ ہو کوئی بھی ہو، وہ تعلیمی ادارے ہیں، اور تعلیمی اداروں کے پاس آپ نے پورے شہر کا کچرا لا کر پھینکا ہو، تو جب آپ کی پرائورٹی یہ ہے کہ تعلیم جہاں پر لوگوں کو دی جاتی ہے وہاں پر تو پھول رکھے جاتے ہیں، وہاں پر تو کیاریاں لگتی ہیں، وہاں پر تو گملے سجائے جاتے ہیں، وہاں پر تو خوشبوئیں اٹھتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کا حال یہ ہے کہ آپ کامرس کالج پیپلز کالونی دیکھ لیں، آپ کامرس کالج نشیرہ روڈ دیکھ لیں، آپ گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج دیکھ لیں، جتنے بڑے گجرانوالہ کے کالجز ہیں وہاں پر گند کے بڑے بڑے ڈھیر ہیں. اور میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کرونا کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس گند کے ساتھ جو لوگ مر رہے ہیں ان کا خیال کریں. تو بس یہ ایک دل کی بات تھی، کیونکہ ایجوکیشن پہ پروگرام ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار جہاں پہ تعلیم ہوتی ہے وہاں پر اتنی گندگی، اور گندگی تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے. جی عمر بھائی. سر بہت شکریہ آپ کا. سر آپ جو سیمینار عمر بھائی کی آواز نہیں آ رہی. عمر بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ سیمینار ارینج کرتے ہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، آپ کون کون سے ٹاپکس کو ٹچ کرتے ہیں؟ آپ کا بیسک فوکس ٹیچر ٹریننگ ہوتا ہے، پیرنٹس ٹریننگ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ٹریننگ ہوتا ہے، سوسائٹی ٹریننگ ہوتا ہے، کس بیسک ایریا کو آپ فوکس کرتے ہیں؟ میرے بھائی چونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ہولسٹک اپروچ کے لیے آپ کو ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرنی پڑتی ہے، پیرنٹس کی ٹریننگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کی بھی کرنی پڑتی ہے، اوور آل سوسائٹی کے اندر جو ایشوز ہیں. تو اس لیے ان تمام ایشوز کے اوپر ہی ہم بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو تمام ایریاز ہی ہیں اس میں. اچھا، اس میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ ایک ایکویشن پر آپ کی اور میری بڑی بات ہوئی کہ ہمارا کیا سمجھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ لوگوں کا پراپر نہیں ہے، تو اسکل پلس نالج اور اس کو ایٹیٹیوڈ سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پھر ایک ریزلٹ نکلتا ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے سوسائٹی کا، اپنے ٹیچر کا، اپنے بچوں کے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ عرفان بھائی دو طریقے ہیں ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. جیسے کہ آپ 2 دفعہ بات ہوئی، وہ انفارچونیٹلی آپ کا لنک بریک ہوا تھا کہ بچے کی تربیت پہلے 4 سالوں میں 50% ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جی پیرنٹس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور پیرنٹس اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اوپر گورنمنٹ لیول سے کو پالیسیز بنانا شروع کر دیں. اب تربیت کرنے کے لیے جاپان میں بھی دیکھیں نا، وہ تعلیم سے پہلے تربیت کرتے ہیں سکولز کے اندر. ٹھیک ہے، اور ہمارا دین بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو انہوں نے انسانوں کے اوپر کام کیا ہے، جو ساری ان کی زندگی ہے وہ اخلاقیات بنانے کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اخلاق جب تک نہیں بنیں گے اس وقت تک کوئی چیز بھی ہماری پراپر نہیں ہو سکتی. تو اخلاقیات کی جو تعلیم ہے وہ ہم چونکہ ایک مسلم کنٹری ہیں تو ہمیں رہنمائی جو ہے وہ سیرت طیبہ سے ہی لینی چاہیے، اور اس کے اندر تو بے شمار مٹیریل موجود ہے اخلاق حسنہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. بس یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اس کو کبھی سیریسلی لے لے
تو یہ اوپر سے چیزیں جو نیچے ایزیلی آ جاتی ہیں، پانی ہے نا اوپر سے نیچے آتا ہے، اسی طریقے سے چیزیں بھی اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہیں. آلدو کی ایک فلسفی یہ بھی موجود ہے کہ نیچے سے بھی اوپر آتی ہے، انقلاب آتے ہیں، لیکن وہ سینکڑوں سال بعد آتے ہیں. تو اگر آپ جلدی ریزلٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ اوپر سے اپلائی کرنا شروع کر دیں. دیکھیں گے انہوں نے جس چیز کے اوپر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے، انہوں نے میڈیا کو بند کرنا ہو، انہوں نے مساجد کو بند کرنا ہو، تو اوپر سے آرڈر آتا ہے. تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے، جو چیزیں کرنی ہیں انہوں نے اپلائی کرنی ہے، سلیبس بنانا ہے، اس کے اوپر سیمینارز کرنے ہیں، اس کے اوپر ورک شاپس کرنی ہیں. صدر صاحب بیٹھ کے، وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے، وزیر تعلیم صاحب بیٹھ کے بھی لیکچر دے سکتے ہیں، اور اس کے ایس او پیز بنائے جا سکتے ہیں. اخلاقیات کو تو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. جی عمر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عمر بھائی کا ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ مائک کی ایشو ہے، اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا محمود بھائی آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو آپ کا سیپ کا تجربہ رہا وہ کیا ہوا، اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی ہوئی، اور اگر جب آپ ایک چین ڈیولپ کر لیں گے تو ایجوکیشن سسٹم کو جو آپ کے مائنڈ میں ہے، کیونکہ آپ ایک اپنے پورے نظریے کے ساتھ وہ جو ایجوکیشن سسٹم جو 5 سال میں بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پھر اس کے بعد اگلی تو وہ سیپ اسکول سسٹم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کر پایا یا نہیں کر پایا، یا کس سٹیج پر ہے ابھی؟ اچھا سیپ کا ہم نے یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ ہم نے ان ایریاز میں کام کیا جہاں پہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی فیس والے اسکولوں میں بھیج سکیں. تو وہ سٹف آتا ہے نا ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑا سا ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ ہم نے جو تمام ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں ایڈن ہوم اسکول سسٹم کے لیے وہی ہم سیپ اسکولز میں ڈلیور کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے کوئی 50% زیادہ رزلٹ اچھے آ رہے ہیں. بچوں میں سیکھنے کا بڑا پوٹینشیل ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ان کو سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ ان کو سکھانے کی کوشش کریں تو بچے آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے. تو سیپ میں اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ ایون ہمارے بڑے ایسے دیہاتی ایریا کے اندر بھی کیمپسز کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پہ بھی بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتے ہیں. آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی تحریر، ان کی اسپیچ، ان کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا محمود ایک بات جو کالجز نے بہت حد تک اس کو ٹیکل کیا، حکومت کی مدد کی، اور کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن میں پڑھ نہیں سکا. لیکن اگر آج دیکھیں جس کے 10th میں بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے اس کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. اسی طرح جس طرح کی آپ کے سکولز ہیں جس میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے، کیا کوئی ایسا اسکالرشپ سسٹم آپ لوگوں نے بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کسی ٹیسٹ سے گزرے، اور گزرنے کے بعد اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو جس طرح کالجز بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں اس طرح آپ بھی دیں؟ کیا ایسا ہے کہ جی شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، یہ بہت سارے اسکول ہمارے اسکول سمیت بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے 8, 9, 10 کلاسز کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسکولز تو بہت قسم کے ڈسکاؤنٹ ویسے بھی آفر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی کمپٹیشن کا دور آ گیا ہے، اور اس کمپٹیشن میں بھی وہ بچوں کو جو فورسز کے بچے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، جو آرفن بچے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں، انٹیلیجنٹ بچوں کے لیے انہوں نے اسکالرشپ اسکیمز رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسکول لیول کے اوپر بھی اب کافی زیادہ ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ میرے خیال سارے اسکول ہی اس کو اپلائی کرتے جا رہے ہیں. آپ کی بات بجا، لیکن میں اسپیسیفکلی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس طرح ہمارا QDPS ہے، وہ چھوٹے بچے کا جو بچہ پری نرسری میں آتا ہے اس کا ایک ایگزام لیتا ہے، اور اس ایگزام کے بعد ان کو وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی بچے داخلہ لینا چاہیں وہ پے کرتے ہیں اور پھر اس میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ 10th میں بچہ پاس ہوتا ہے، اس کے نمبر بڑے اچھے ہیں، پنجاب ہے، گفٹ ہے، اسپائر ہے، بیسپیریئر ہے، بہت سارے کالجز اس کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم ہماری سکولنگ میں کہ پری نرسری میں بچہ آتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ اس کے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے لیکن پیرنٹس نے اس کو گروم کیا ہے، اور گروم کر کے وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، اور
اس طرح کہ وہ فری ایجوکیشن میں آ جائے؟ کیا ایسا بھی ہے؟ جی یہ چھوٹی کلاسز میں تو ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں ہے، ہمارا بھی اپنا بھی نہیں ہے اور سننے میں بھی نہیں آیا. بڑی کلاسز میں تو ہے، وہ 6 سے آن ورڈز، کسی پہ 8ویں سے آن ورڈز بچوں کو وہ ٹیسٹ لے کے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. چھوٹی کلاسز میں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جس میں نے بتایا کہ جو یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، ان کو ہم ایون ایسے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے بچوں کو کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں، یونیفارم بھی لے کے دیتے ہیں. ایسے سسٹمز تو بہت سارے اسکولوں نے ارینج کیے ہوئے ہیں. اوکے اچھا، ایک اور بات میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کوئی 2-3 سجیشن. ایک ہے آپ کے انکنٹرولیبل فیکٹر، جیسے آپ نے ابھی بہت ساری باتیں کی ہیں جس میں مجھے لگا کہ حکومت کی طرف سے چونکہ یہ پلان نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈیزاسٹر کا شکار ہے. یہ تو انکنٹرولیبلٹی ہوگی، حکومت کرے گی تو پھر یہ ہوگا. لیکن ایز این انڈیویجول، ایز این انسٹیٹیوشن، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہوں تو کون سے وہ 2-3 کام ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو ہم معاشرے میں بہت بہتری لا سکتے ہیں؟ جی اس میں ریپیٹ کر دوں گا، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ سلیبس جو ہے ان کا ری ڈیزائن کریں، جس کے اندر پلے گروپ نرسری سے ہی آن ورڈز بچوں کو ایتھکس کے اوپر، کمیونیکیشن سکلز کے اوپر آپ ایسے سبجیکٹس اس کے اندر ڈالیں، ایسے ٹاپکس اس کے اندر ڈالیں. پھر یہ ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ کا باقاعدہ سے ایک مربوط نظام ہونا چاہیے. پرائیویٹ اسکول جو کہ مور دین 50% بچوں کو کیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کنڈیشنز میں اگر ہم پیف کے اسکولوں کو ساتھ ملا لیں یا جو آرمی کے اسکولز ہیں، ایئر فورس کے اسکولز ہیں، تو یہ 75% جو ہے یہ پرائیویٹ طبقہ ہے جو اسکولز میں پڑھا رہا ہے. تو اب ان کے پاس جو ٹیچرز آتے ہیں وہ اکثر ٹرین نہیں ہے. اگر حکومت ان کو ٹریننگ پرووائڈ کر دے تو یہ ہے. اور اس کے بعد مدرس ٹریننگ، ٹھیک ہے، نیپولین بوناپارٹ کا کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. تو اچھی مائیں دینے کے لیے ڈیفینیٹلی ماؤں کی تربیت کا جو ہے وہ شعبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو سرٹیفکیٹس دیے جا سکتے ہیں، ان کو بیک اپ کیا جا سکتا ہے، انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں. یہ 2-3 کام کرنے ہیں، کیونکہ کسی قوم کو بنانے کے لیے سب سے پہلی معلم ماں ہے. ماں کی تربیت، پھر ٹیچرز کی تربیت، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. جی عمر صاحب بھائی ٹائم بھی آپ آواز 12 بجنے والے ہو گئے. اچھا، اگر عمر بھائی کے پاس وقت نہیں ہے، یا وقت تو ہے لیکن ان کا مائک فکس نہیں ہوا. اچھا، تھوڑا سا مزید اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں اپنے پروگرام کو، تو آپ کی جی عمر. جی عمر سر آواز آ محمود رہی ہے بھائی، آپ کو؟ آپ کی جی آواز آ رہی ہے. جی تو وائنڈ اپ کے لیے پھر یہی کنکلوڈ کر دیتا ہوں میں کہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ نے جو وعدے کیے تھے اس قوم کے ساتھ، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ تعلیم کو پریورٹی دیں. اگر آپ نے تعلیم کو پریورٹی نہ دی، جو پاکستان پہلے ہی دنیا کا 3rd ورلڈ ہے، تو یہ 3rd ورلڈ کا بھی 3rd ورلڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اس قوم کے ساتھ، کوئی بھلائی کرنی ہے، آپ نے کوئی ایک نیک کام کرنا ہے اپنے پورے ٹینیور میں، تو تعلیم کو پریورٹی دے دیں. بہت شکریہ محمود، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. جی عمر، کلوزنگ ریمارکس فرام یور سائڈ. سر میں آپ کی طرف سے اور اپنی جانب سے محمود صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک محمود ریاض صاحب جیسے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، امید کی کرن ہے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. شجر سے ابھی بہت ٹچ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ سے ہم ایسی ہی نشست کا اہتمام کریں گے. اور میری طرف سے تمام سننے، جاننے اور دیکھنے والے، کل دوبارہ سے انشاءاللہ کل 7:10 بجے ہم خدمت میں حاضر ہوں گے. اور میں آپ سے
عرفان بھائی وہ کہانی سننا چاہوں گا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز. عمر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور محمود ریاض چودھری صاحب سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. دوستو یہ پرانے ہندوستان کی بات ہے کہ پرانے ہندوستان میں ایک پاٹھ شالہ تھی، اور اس پاٹھ شالہ میں پڑھنے کے لیے ایک گاؤں سے دو دوست جایا کرتے تھے. راستے میں ایک ندی پڑتی تھی. ایک دوست کا پڑھائی میں بڑا دل لگتا تھا اور دوسرے دوست کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا. وہ گھر سے اپنی ماں سے مار کھا کر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن دوسرا دوست اپنی کتابیں اٹھاتا اور کتابیں اٹھانے کے بعد بہت جلدی جلدی اپنی پاٹھ شالہ اپنے اسکول کی طرف چل پڑتا. کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد وہ دوسری طرف پہنچتے، الجھے ہوئے قدموں کے ساتھ ایک دوست اور دوسرا تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنی پاٹھ شالہ پہنچتا اور پاٹھ شالہ پہنچ کر وہ تعلیم حاصل کرتا. دوسرا دوست تعلیم سے نالاں تھا، وہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر ایک دن اچانک یہ ہوا کہ کشتی نے ہچکولے کھائے اور کشتی الٹ گئی. جب کشتی الٹی تو وہ بچے اور ملاح دونوں تینوں لوگ وہ ندی میں، وہ دریا میں وہ بہنے لگے، لیکن اس ملاح نے ان دونوں بچوں کو بچا لیا. بچانے کے بعد جب دونوں بچوں کو سانس آیا تو ایک بچہ بہت پریشان تھا، دوسرا بچہ بہت خوش تھا. پریشان بچہ اس لیے تھا کہ کیونکہ اس کا بستہ، اس کی کتابیں ندی میں بہہ گئی تھیں، اور دوسرا خوش اس لیے تھا کہ اس کی کتابیں بہہ گئی تھیں. پوائنٹ آف ڈفرنس تھا، سوچ کا فرق تھا. ایک یہ سوچ رہا تھا کہ کتابیں ہیں کوئی نہیں، میں نے پاٹھ شالہ جا کر کیا پڑھنا ہے. دوسرا پریشان تھا کہ میری کتابیں نہیں ہیں، اب میں کیا کروں گا. بہرحال دونوں دوست اپنے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی پاٹھ شالہ پہنچے. استاد نے دونوں کو سبق دیا، ایک نے ایکسکیوز کیا، دوسرے نے کہا نہیں میں تو اس سبق کو یاد کروں گا، پڑھوں گا. ان دونوں ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دونوں بچوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. ایک نے تعلیم کو راستے میں چھوڑا، اس نے سبزی کی ایک دکان لگائی اور گلی محلے میں سبزی بیچنا شروع ہوا. دوسرا دوست پڑھتا رہا، اسکالرشپ ملا، امریکہ چلا گیا، اور امریکہ میں جا کر اس نے کمپیوٹر کی ایجوکیشن میں بہت بڑا نام پیدا کیا. میں جب یہ کہانی پڑھ رہا تھا تو آئی واز ویری مچ اسٹانشڈ، اور اس نظریے کو، اس سوچ کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کہ آج حکومت پاکستان نے جب یہ اعلان کیا کہ بچوں کے ایگزام نہیں ہوں گے، تو آج ہمارے معاشرے میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو وہ لڈیاں بھی ڈالتے ہوں گے، وہ دھمالے بھی ڈالتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو مبارک باتیں بھی دیتے ہوں گے، اور پرائم منسٹر کو بھی مبارکباد کے لیٹر لکھتے ہوں گے جناب آپ نے ہمیں پرموٹ کر دیا. اور دوسرے وہ ہوں گے جو آج سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہوں گے اور کہ ہماری تعلیم کا کیا ہوگا. تو میں یہ کی ہے وہ آنے والے وقت میں کامیاب ہوں گے، اور جو آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہماری قوم کا اور چائنا کی قوم کا ہے کہ چائنا نے اس کوارنٹین کے دوران اپنی تعلیم کو بہت بہتر طور پر سمجھا، پڑھا اور آگے کی طرف ایک سٹیپ اٹھایا. لیکن ہماری پاکستان کی قوم پڑھائی کے ساتھ سنسیئر اور سنجیدہ نہیں ہے. تو یہ آج کے کلوزنگ ریمارکس ہیں. خدارا اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.